میرا نام اسد رضا ہے۔ ناشتہ کرتے وقت امی کے پلیٹ میں تھوڑا سا سالن بچا ہوا تھا، جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ابھی باقی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، جیسے چاہتی ہوں کہ کوئی ان کی بات بغیر کہے سمجھ جائے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے کچھ بھی لے لے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ہمت جمع کر کے کہا کہ شانزا تھوڑا سا سالن تو دے دو بیٹا۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے ذرا لہجہ بدل کر کہا، بس آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت بڑھا رہتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سالن چاہیے؟ جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولیں گے، مگر بھائی تو ایسے کھانے میں جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی ہار کر اٹھنے لگی تو میں نے کہا، بھابھی جب امی سارا دن کام کر کے تھکتی ہیں تو اس وقت آپ کو ان کی طبیعت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ امی بھوکی رہ جائیں گی تو رات بھر سو نہیں پائیں گی، پلیز ان کو سالن دے دیں۔ بھابھی غصے سے بولی، زیادہ ماں کے سچے بننے کی ضرورت نہیں۔ اس گھر میں جو ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں۔ تم دونوں ماں بیٹے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو۔ تمہارا بھائی محنت کرتا ہے اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ اب تک نوکری نہیں ملی، پہلے کچھ بن جاؤ پھر بڑی بڑی باتیں کرنا۔ بھابھی کی یہ بات میرے دل میں خنجر کی طرح لگی، مگر میں خاموش رہا۔ امی کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے اپنی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ امی یہ لے لیں، آپ کھا لیں۔ میری بات سن کر بھابھی کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے میری پلیٹ اٹھا کر فرش پر پھینک دی اور بولی، سمجھ میں نہیں آیا؟ جب میں نے کہا اور کھانا نہیں دینا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، بھابھی آپ میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی بھابھی رونے لگی اور چیخ کر بولی، یہ دیکھو روبی، اسد کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی جب بھابھی امی کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی تب تو آپ بالکل گونگے بہرے بننے بیٹھے تھے، اور اب اچانک آپ کو احساس ہوا کہ غلطی ہو رہی ہے۔ آپ تو بالکل بیوی کے غلام بن گئے ہیں، آپ کو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں۔ تو بھائی فوراً غصے میں کھڑے ہو کر بولے کہ بس بہت ہو گیا، اب تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، سچ تو یہ ہے بھائی کہ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ امی بولی کہ روبیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسد کو یوں گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، دونوں کا برابر حصہ ہے۔ مگر بھائی چیخ کر بولا، امی اگر آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی ہی فکر ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چلی جائیں، میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ امی کو بھی گھر سے نکالنے لگا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، میں کہیں بھی رہ لیتا، سڑک پر بھی سو سکتا تھا، مگر امی کو کہاں رکھوں؟ یہ سوچ کر دل کانپ اٹھا تو میں نے کہا، امی آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ وہیں رہتی۔ اب میں آپ کو کہاں لیے پھروں گا؟ میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ امی رونے لگی اور بولی، ٹھیک ہے نا، اسے میری ضرورت ہے نہ تمہیں میری پرواہ، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ پہلے ایک بیٹے نے گھر سے نکالا اور اب دوسرا بھی دھکے دے رہا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں نے ان کے قدم پکڑ کر کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں، میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑا رہا، بس پریشان ہوں کہ آپ کو کہاں رکھوں، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ امی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ میں امی کو ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے گھر گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہوٹل میں ٹھہرنے کے پیسے نہیں تھے اور امی کے کھانے کے لیے بھی جیب خالی تھی۔ دوست نے ہمارا بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بس 2 دن رہوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، جب تم امی کے ساتھ آئے ہو تو جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مشکل حالات میں ہے، زیادہ دن ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ رزق کی کنجیاں دے دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، مگر ایک بڑے ہوٹل میں نوکری کرتا تھا اور اچھی تنخواہ لیتا تھا، جبکہ میں جو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا۔ اب چونکہ امی محفوظ جگہ پر تھیں تو میں صبح سویرے اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات 10 بجے واپس آتا۔ دوست سے میں نے 2 دن کا وقت مانگا تھا، مگر 4 دن گزر گئے اور کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ دل گھبرا رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔
چوتھے دن صبح میں نے سوچا کہ مجھے دوست کے گھر سے نکل جانا چاہیے، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ پھر سے میں شہر کی گلیوں میں نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، کئی جگہ گیا مگر ہر طرف سے مایوسی ملی۔ تھک کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا، مگر میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جو دیوار پہ چسپاں تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ ہاسپٹل میں چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 10,000 روپے اور رہائش فری۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اسد یہ نوکری تمہارے لیے نہیں، تم نے MBA کیا ہے اور اب تم چپڑاسی بنو گے۔ دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر امی کا چہرہ میرے سامنے آ گیا تو میں فوراً دیے گئے پتے پر جا پہنچا۔ جب میں نے ہاسپٹل کے عملے کو بتایا کہ میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ میری شکل صورت سے میں ایک پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے میری فائل دیکھی اور بولا، تم نے MBA کیا ہے اور چپڑاسی بننا چاہتے ہو؟ یہ نوکری تو ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں بہت مجبور ہوں، کئی جگہ انٹرویو دیے ہیں مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے کسی بھی طرح کی نوکری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، اچھا اگر تم اتنے مجبور ہو تو میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں۔ اس نے مجھے نوکری بھی دی اور ہاسپٹل کے پیچھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی دے دیا۔ میں اسے شکریہ ادا کر کے واپس آیا۔ میں نے دوست کو بتایا کہ مجھے رہائش بھی مل گئی ہے اور نوکری بھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کون سی نوکری ملی ہے؟ میں نے کہا، چپڑاسی کی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اسد خود پر اتنا ظلم مت کرو۔ میں نے کہا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اسے ٹھکرانا ناشکری ہوگی۔ میں امی کو لے کر اس فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا کیسی نوکری ملی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی ایک کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر میں کام کروں گا۔ تو وہ خوش ہو گئی، مگر میں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ وہ سچ جانتی تو پریشان ہو جاتی۔ اب روز ہاسپٹل جاتا، صفائی کرتا اور سوچتا شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ مہینہ گزر گیا، میں ایمانداری سے کام کیا اور ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور تعریف کی اور کہا کہ تمہاری ایمانداری دیکھ کر میں نے تمہاری فائل اپنے ایک دوست کو دی ہے، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلی تنخواہ دی، 10,000 روپے۔ وہ نوٹ ہاتھ میں لے کر میرا دل بھر آیا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے کبھی 500 روپے بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میں سوچنے لگا، اب امی کے لیے اچھا کھانا لاؤں گا اور گھر کا سامان بھی۔ تبھی ایک عورت میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اللہ کے واسطے میری مدد کرو بیٹے، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہے اور آپریشن کے لیے پیسے چاہیے۔ میرے پاس کچھ نہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں پیسے نہ ملے تو علاج بند کر دیں گے، بس تھوڑا سا دے دو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے پورے 10,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں بولا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو صحت دے، تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ عورت آگے بڑھی اور دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگنے لگی، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ ایک شخص نے اسے جھڑک کر کہا، بھگا دیا۔ وہ بے بسی سے تیسری طرف چلی گئی اور وہاں بھی ناکام لوٹی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی پوری مدد کر دیتا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے اس کے لیے پیسے مانگوں۔ میں فوراً سینئر ڈاکٹرز کے پاس گیا اور سب سے اپیل کی کہ سر، ایک عورت کے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے ابھی پیسے چاہیے۔ کسی نے 10,000 دیے تو کسی نے 1,000 تو کسی نے 500 روپے دیے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے میں نے تقریباً وہ رقم جمع کر لی تھی اور تیزی سے اس عورت کے پاس جا کر کہا کہ یہ پیسے ہاسپٹل کے عملے نے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے جمع کیے ہیں، فوراً ڈاکٹر کو دے دو اور اللہ تعالیٰ باقی کا بندوبست بھی کر دے گا۔ وہ عورت روتی ہوئی میرے ہاتھ چومنے لگی اور بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا اجر دے گا، تم کروڑ پتی بنو بیٹا۔ میں مسکرا دیا، دل میں سوچا کہ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں کہاں ہے، میں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی تنخواہ کا 1 روپیہ اس عورت کو دے دیا تھا اور اگلے 2-3 مہینے کی تنخواہ بھی پہلے سے ہی ادھار چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے ہاسپٹل سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے تھے۔ گھر میں اب راشن ختم تھا۔ جب گھر پہنچا تو امی دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ بولی، بیٹا آج کیا لائے ہو؟ میرا دل شرم سے جھک گیا، مگر میں نے جھوٹ بولا کہ امی آج تنخواہ نہیں ملی، کل ملے گی، آپ فکر نہ کریں۔
امی نے میری طرف دیکھا، کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے سوکھی روٹی اور اچار کھانے لگی۔ امی کے لیے اچار کھانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ دل ٹوٹ گیا مگر میں خاموش رہا، خود بغیر کھائے ہی لیٹ گیا۔ امی نے آواز دی کہ کچھ کھا لو بیٹا۔ میں نے کہا امی بھوک نہیں ہے۔ امی بولی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ امی نے میرے ہاتھ میں ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہا اسد رضا، آئندہ میرے سامنے مایوسی کی بات مت کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ میں ابھی امی کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر گیا تو باہر دو آدمی کھڑے تھے، دونوں نے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پہ کالے چشمے، پیچھے ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ فکر نہ کریں، آپ ہمیں نہیں جانتے مگر ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ چابیاں اور یہ کاغذات لیجئے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ بولا یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، بس گھر جا کر آرام سے بیٹھ کر یہ خط پڑھ لینا ورنہ چکرا جاؤ گے۔ میں الجھ گیا مگر کاغذ اور چابیاں لے لیں۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، آج کل تو فراڈ عام ہے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ امی نے پوچھا بیٹا کون تھا؟ تو میں نے کہا دو انجانے آدمی تھے، انہوں نے مجھے کاغذ اور چابیاں دی ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ امی بولی اچھا کھول کر دیکھو کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا مسٹر اسد رضا، میں نے آج آپ کو سٹی ہاسپٹل میں دیکھا، آپ ایک چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں مگر آج آپ نے تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر دوسروں سے بھی اس کے لیے اپیل کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور متاثر ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ آپ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں مگر بھائی نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے اور آپ اس نوکری پر مجبور ہیں۔ کل شام اس پتے پر آ جائیے، آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں خط پڑھ کر سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ گھبرا گئیں، بولی نہیں بیٹا وہاں مت جانا، خاموشی سے اپنی نوکری کرو۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل میں تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ امی بولی اچھا تو آج تمہیں تنخواہ ملی تھی مگر تم نے وہ عورت کو دے دی، مگر وہ تنخواہ تم نے کسی عورت کو دے دی ہے نا؟ میں ڈر گیا کہ شاید وہ ناراض ہوں گی مگر امی نے میرا ہاتھ چوم لیا اور کہا مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے اسد رضا، تم نے آج دل سے مجھے خوش کر دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شاید میری پرورش میں کمی رہ گئی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ جو برا سلوک کیا وہ میں خود کو قصوروار سمجھتی تھی، مگر آج تمہارا یہ عمل دیکھ کر یقین آ گیا کہ نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، غلط نیت تھی تو روحیل اور اس کی بیوی کی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق ہاسپٹل گیا مگر ذہن میں وہ خط بار بار گونج رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ ضرور وہاں جانا چاہیے، شاید میرے لیے کوئی بھلائی لکھ دی گئی ہو۔ میں ہمت کر دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ، شیشوں والے خوبصورت دروازے، باہر بڑے حروف میں نام لکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی چوکیدار نے پوچھا نام؟ میں نے کہا اسد رضا۔ وہ چونک کر بولا اوہ سٹی ہاسپٹل والے صاحب بات کر رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے ایک سیکریٹری کے پاس لے گیا۔ سیکریٹری مجھے ایک بڑے ایئر کنڈیشنر کمرے میں لے گئی۔ اندر نفیس لباس میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ اسد رضا، شاید تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام روحیل ہے، میں اس ریسٹورانٹ کا مالک ہوں مگر اب یہ ریسٹورانٹ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا نہیں، یہ مذاق نہیں، میں تمہاری خلوص نیت اور نیکی سے بہت متاثر ہوا، تم نے اپنی غربت کے باوجود دوسروں کا بھلا کیا، میں چاہتا ہوں یہ جگہ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور بولا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ روحیل نے گہری سانس لی اور کہا اسد، 20 سال پہلے میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ میں کینسر کا مریض تھا، میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی مگر چاروں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اور میری 10 سال کی بچی سڑک پر آ گئے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ ریسٹورانٹ میرے باپ کے نام پر نکلا ہے، میں اسے تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ شادی سے پہلے میرے والد سے یہ جگہ دھوکے سے لی گئی تھی۔
نئے مالک کو احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی، کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے مر گئے، بیوی چھوڑ گئی، وہ خود بیمار ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی کا حق مارنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اس نے مجھے میری امانت واپس کر دی۔ پھر روہیل نے کہا کہ اب کینسر واپس آ چکا ہے، لا علاج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ریسٹورانٹ ان بیٹوں کے ہاتھ میں جائے جنہوں نے مجھے دھتکارا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ کسی نیک انسان کے پاس جائے اور وہ انسان تم ہو۔ میری آواز گم ہو گئی۔ روہیل نے کہا، بس ایک خواہش ہے کہ میری بیٹی دعا کا ہاتھ تھام لو۔ وہ بہت نیک اور معصوم ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جیسے سچے انسان کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت، میں نے سر جھکا کر آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ چند دن بعد میری اور دعا کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ دعا واقعی معصوم، نیک اور نرم دل تھی۔ شادی کے بعد ہم ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے جو روہیل صاحب نے میرے نام کر دیا۔ میں نے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ دی اور ریسٹورانٹ سنبھال لیا۔ اب میں، امی اور دعا ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ دعا امی کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی، صبح چائے، دوائیاں، کپڑے، سب کچھ ٹائم پہ کرتی تھی۔ امی اکثر کہتی تھیں، بیٹا دعا نہیں دو، مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد دلا دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں دعا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، دل کے اندر شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نیک ساتھی عطا کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ریسٹورانٹ کے سارے معاملات سنبھال لیے۔ میری امی کی تعلیم اب کام آنے لگی۔ میں نے انتظام، صفائی، سٹاف اور کھانے کے معیار میں بہتری لائی۔ روہیل صاحب نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے اس بھروسے کو نبھایا۔ اللہ کے فضل سے چند ہی مہینوں میں ریسٹورانٹ پہلے سے دگنا چلنے لگا۔ گاہک بڑھ گئے اور نام بن گیا۔ ایک دن جب دفتر میں فائل دیکھ رہا تھا تو دروازہ کھلا۔ اندر وہ شخص داخل ہوا جس نے کبھی مجھے گھر سے دھکے مار کر نکالا تھا۔ میرا بھائی روہیل۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا مگر خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، اسد رضا، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں، یہ جگہ تمہاری ہے؟ میں نے کرسی سے اٹھ کر سنجیدگی سے کہا، جی، میں اب اس جگہ کا مالک ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولا، اسد رضا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اب مجھ سے یہ سب کرو گے تو تمہیں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، روہیل بھائی، اللہ نے تمہیں بھی آزمایا تھا اور مجھے بھی۔ تم فیل ہو گئے مگر میں نہیں۔ میں نے اپنی ماں اور ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، اب اگر آپ واقعی توبہ کر چکے ہیں اور مجھ سے اور ماں سے معافی مانگنے آئے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، مگر اگر وہی تکبر لے کر آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، اسد رضا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری بیوی نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بھائی، ماں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی شام جب میں نے امی کو بتایا کہ بھائی آئے تھے، وہ بھی رو پڑیں۔ بولیں، بیٹا، اللہ نے میرا دل مطمئن کر دیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کے راستے پر چلنا سکھایا ہے۔ میں نے ان کے قدم چومے اور کہا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، روہیل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے ریسٹورانٹ کو ان کے نام سے چلا دیا اور ان کے آخری خواہش کے مطابق غریبوں کے لیے مفت کھانے کا انتظام رکھا۔ آج میرا کاروبار کامیاب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں کبھی بھول نہیں پایا کہ میں کہاں سے اٹھا تھا۔ امی کی دعائیں، دعا کا ساتھ اور ایک غریب عورت کی بد دعا کی بجائے دی ہوئی دعا، یہی میری اصل دولت ہے۔ میں ہر رات اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے رب، جس طرح تو نے میرے دکھوں کو راحت میں بدلا، ویسے ہی ہر غریب اور بے بس انسان کو عزت اور سکون عطا کر۔ اور ہاں، کبھی کبھی میں خود سے پوچھتا بھی ہوں کہ واقعی مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو مکمل طور پہ معاف کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت نہیں ہوتی؟ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔